السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو اس کے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جس کے بعد دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل سکون کہاں ہے۔ ناظرین، یہ وہی لمحہ تھا جب ایک بہن کی زندگی استغفار اور درود پاک کے ذریعے انقلابی طور پر بدل گئی۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ درود پاک کی برکتیں آخر ہے کیا اور کون سا درود برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ درود پاک دراصل محبت کا وہ لمحہ ہے جو بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک نورانی راستہ بناتا ہے۔ جب کوئی شخص اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا، ہر استغفار اور ہر دکھ پر رحمت کی چادر تن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو اب سوچئے، اگر ایک درود پر اتنی رحمت تو وہ بندہ جو ہزاروں بار روزانہ درود پڑھتا ہے، اس کے دل پر کیسی برکتوں کی بارش ہوتی ہوگی۔ تو ناظرین، جانتے ہیں کہ کون سا درود برکتوں کے لیے سب سے مؤثر ہے؟ ویسے تو درود شریف کی کئی اقسام ہیں، لیکن برکتوں اور رزق کے لیے سب سے افضل درود وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منقول ہے۔ وہ درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی۔ یہ درود محبت اور عاجزی دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ درود پاک صرف برکت کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ روح میں اطمینان پیدا کرتا ہے، گھر میں خیر و برکت لاتا ہے اور دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بے شمار بزرگوں نے فرمایا کہ جب درود کے ساتھ استغفار مل جائے تو یہ دونوں مل کر زندگی کا بوجھ کھول دیتے ہیں۔ تو آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک مشاہدہ سناؤں گی جو میرے بہت ہی قریب جاننے والی بہن نے مجھے بتایا۔ نام تو میں ظاہر نہیں کروں گی، مگر یقین جانیے یہ سچائی اور ایمان کی وہ کہانی ہے جو دل کو بدل دینے والی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن برکت نہیں تھی۔ شوہر نیک، بچے اچھے تھے، گھر اپنا، مگر کسی کام میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہ بگڑ جاتا، پیسے آتے مگر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے، صحت ٹھیک مگر دل بوجھل، عبادتیں ہوتی مگر سکون غائب۔ کہتی ہیں ایک دن انہوں نے کسی سے سنا کہ جس گھر میں روزانہ استغفار اور درود شریف کی محفل ہو، وہاں تنگدستی اور بے برکتی کبھی نہیں رہتی۔ کہتی ہیں بس یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے اسی وقت نیت کی کہ میں روزانہ 7000 بار استغفر اللہ پڑھا کروں گی اور ہر 1000 کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کروں گی۔ کہتی ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور شروع میں بہت مشکل لگتا تھا کیونکہ گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، مگر دل نے کہا بس شروع کرو، راستہ خود بن جائے گا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو میں یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ دن گزرے تو محسوس ہوا جیسے دل پر سے بوجھ ہٹ رہا ہے، گھر کے ماحول میں نرمی آنے لگی۔ وہ باتیں جو اکثر جھگڑے میں بدل جاتی تھی اب خاموشی اور پیار سے ختم ہونے لگی۔ جب 21 دن گزرے تو ان کے شوہر کے کاروبار میں اچانک ایک پرانی ادائیگی واپس ملی جو سالوں سے رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا یہ تو شاید قسمت تھی، مگر انہیں دل سے یقین تھا کہ یہ استغفار اور درود کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات انہیں ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی چمکتا میدان، نہ کوئی خوشبو، بس ایک سادہ سا منظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہتا ہوا دریا ہے، پانی نہ بہت تیز نہ بہت ہلکا، مگر بالکل صاف تھا۔ پانی میں کچھ پتیاں بہہ رہی تھیں، سبز خوشنما، مگر ان میں سے ایک پتی آہستہ آہستہ ان کے قدموں کے قریب آ کر رک گئی۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی
کہ آخر یہ خواب کیا تھی۔ وہ جاگی تو دل دھڑک رہا تھا، مگر دل میں سکون تھا، ایسے جیسے کوئی چیز دل میں اتر گئی ہو۔ کہتی ہے میں نے صبح اٹھ کر ہی اپنے شوہر سے یہ خواب بیان کیا، تو وہ کہنے لگے تم ہر وقت ایسے ہی سوچتی رہتی ہو، اس لیے تمہیں یہ خواب آیا ہوگا۔ لیکن کچھ ہی مہینوں بعد ان کے شوہر نے بتایا کہ ان کے بزنس پارٹنر نے نئی سرمایہ کاری کیا اور اب ان کا منافع دگنا ہو گیا ہے۔ ان کے بیٹے نے یونیورسٹی کے داخلے کے لیے اسکالرشپ حاصل کی اور چھوٹی بیٹی جو اکثر بیمار رہتی تھی وہ بھی الحمدللہ صحتیاب ہونے لگی۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ وہ خواب دراصل اشارہ تھا۔ درود پاک اور استغفار نے وہ رکاوٹیں ہٹا دی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے اپنا معمول بڑھایا، اب روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ اور 1,000 مرتبہ درود پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہے جیسے جیسے لفظ زبان سے نکلتے میرا دل ہلکا ہوتا جاتا۔ پہلے میں شکوے کرتی تھی کہ میرا نصیب سخت ہے، اب میں کہتی ہوں کہ میرا رب رحیم ہے۔ کچھ سال گزرے، ایک دن وہ نماز کے بعد جب دعا مانگ رہی تھی کہ دل میں خیال آیا کیا اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی۔ اسی رات کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا۔ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک صحن میں بیٹھی ہیں، آسمان صاف ہے اور اوپر ایک روشن بادل سا جم رہا ہے۔ اس بادل سے 3 بوندیں زمین پر گرتی ہیں، ایک ان کے ہاتھ پر، دوسری کہتی ہیں میں تلاوت کر رہی ہوتی ہوں اور قرآن پر، اور تیسری ان کے گھر کے دروازے پر۔ ماشاءاللہ جب وہ جاگی تو دل میں یہ معنی اترے کہ اب تمہارے ہاتھ، تمہارا علم اور تمہارا گھر تینوں برکتوں سے بڑھ گئے۔ کہتی ہیں میں نے جب اس کی تعبیر پتہ کی تو واقعی یہی سچ ہوا۔ گھر میں رزق کھلنے لگا، رشتے مضبوط ہونے لگے، بچوں میں محبت بڑھنے لگی، اور مجھے اب پتہ چلا درود اور استغفار صرف کلمات نہیں، یہ روشنی ہے جو زندگی میں اترتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک بہن کا مشاہدہ جو صرف درود پاک اور استغفار سے ان کی زندگی میں آیا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی بے برکتی ہے، بے سکونی یا رکاوٹیں ہیں تو یہ آزمائش نہیں، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف واپسی کی۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لبوں سے استغفر اللہ کہو اور اپنے دل سے اللہم صلی علی محمد پڑھو۔ یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ایسے ہیں جیسے دل اور روح کا رشتہ۔ استغفار تمہیں پاک کرتا ہے اور درود تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ کم سے کم 1,000 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے رزق، صحت، رشتوں اور وقت ہر چیز میں برکت اترتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ واقعی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو استغفار اور درود پاک کو اپنی صبح و شام میں شامل کر لو۔ جب دل ٹوٹا ہو زبان سے کہو استغفر اللہ، جب امید ختم ہو تو زبان سے کہو اللہم صلی علی محمد۔ پھر دیکھنا وہ دروازے کھلیں گے جو تم نے بند سمجھے تھے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو آئیے آج سے نیت کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کریں گے، 7,000 استغفار کا سفر جو صرف زبان نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا آغاز ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔